نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست اور بہت بہترین ہونے والی ہے۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ قرض دار غمگین حضرات، مصیبت میں مبتلا قیدیوں کی نجات کے لیے بہترین آج کا عمل ہونے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کی اکثر عادت تھی کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے، لیکن آج جب آپ مسجد میں گئے تو نماز کا وقت نہیں تھا بلکہ غیر نماز کا وقت تھا۔ اس وقت آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، تجھ کو کیا ہوا کہ میں تم کو مسجد میں نماز کے وقت کے علاوہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو فکر لگی ہوئی ہے اور لوگوں کے بہت سے قرضے میرے ذمے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایسے کلمات نہ بتاؤں اگر تم اس کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فکر کو دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے بہت سارا قرض ہو گیا ہے، اسی فکر کی وجہ سے میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری فکر کو دور کر دے گا اور تمہارے قرض کو ادا کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی دعا بتائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، صبح و شام یہ پڑھا کرو، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ان کلمات کو پڑھا، بس اللہ تعالیٰ نے میری فکر کو دور کر دیا، میری فکریں تمام کی تمام، میری جو ٹینشن تھی اللہ نے دور کر دی، میرے قرض کو ادا کر دیا۔ اس دعا کو میرے پیاروں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کو 21 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں کس طریقے سے حل ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی قرض کے سلسلے میں ایک نصیحت والا واقعہ بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جبکہ جمعے کے روز کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے نماز پڑھائی، یا معاذ بن جبل، آپ نے نماز پڑھائی، معاذ بن جبل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ کیا فرمایا؟ اے معاذ، تجھ کو کیا ہوا؟ میں نے تم کو جمعے میں نہیں دیکھا۔ کیا فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ میں موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے تجھ کو جمعے کی نماز میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک یہودی کی اوقیہ چاندی قرض تھی، بس میں نے
آپ کی جانب چلا تو اس یہودی نے مجھے آپ کے پاس آنے سے روک دیا۔ کیا فرمایا؟ ایک یہودی کا مجھ پر قرض تھا اور وہ بھی جو ہے چاندی تھی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا لیکن وہ مجھے مل گیا اور اس نے مجھے روک دیا، اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے اوپر عہد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ ادا فرما دیں گے۔ اے معاذ، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اس دعا کو پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے قرض کو ادا فرما دیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ذمے ایک شخص کا قرض تھا، بس میں اس کے تقاضے سے ڈرا اور دو دن گھر میں ٹھہرا رہا، میں نہیں نکلا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، تم نے آنے میں کیوں تاخیر کی؟ میں نے عرض کیا، میرے ذمے ایک شخص کا قرض تھا، بس میں نے اس کا خوف کھایا، یہاں تک کہ میں نے شرم محسوس کی اور اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ قرض خواہ راستے میں مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے چند کلمات نہ بتاؤں؟ اگر تیرے اوپر پہاڑوں کے برابر قرض ہو تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ادا فرما دیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ والے کلمات بتائے، طبرانی نے گزشتہ کلمات کے ساتھ ان الفاظ کو بھی بتایا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسی دعاؤں کا اور ایسے اعمال کا اہتمام کریں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا دونوں میں ترقی دے، دونوں میں کامیابی دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ذکر و اذکار کریں جو احادیث سے ثابت ہو، جن کا پڑھنا ہمارے لیے نافع ہو، دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی نفع بخش ہو۔ میرے پیارو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالت ہے کہ اگر کسی کا قرض ذمے ہے تو یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو راستے میں مل جائے۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے کہ ہم لوگوں کا پیسہ لے کر قرض لے کے لوگوں سے اور اس طریقے سے گھومتے پھرتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہم نے کسی سے کچھ لیا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہم نے لے لیا، اب میرے بزرگوں ہم اتنا اس کو ستاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ آئندہ میں کسی کو قرض نہیں دوں گا۔ تو میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اپنے معاملات کو درست رکھیں، اپنے معاملات صحیح ہونے چاہیے کہ کہیں بھی اگر ہم کھڑے ہو سکیں یا چار آدمی میں کسی سے سوال کر سکے، کوئی ہمیں جو ہے نا نظر انداز نہ کرے، ہماری بات کو نہ ٹالے، بلکہ جو ہے ہماری بات پر لبیک کہنے والا بنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میرے بزرگوں ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے، ہمارا لین دین صحیح ہوگا، پھر ہم آدھی رات بھی کسی سے مانگیں گے تو ترنت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ورنہ ایک دفعہ تو انسان کسی کے دھوکے میں آ جاتا ہے لیکن بار بار نہیں آتا۔ اس لیے میرے پیاروں، قرض بہت بڑی، یعنی کہ قرض جو ہے نا اس کو ہم معمولی نہ سمجھے، بڑی سخت وعیدیں ہیں قرض کے بارے میں، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو، تو ہم ایسے ذکر و اذکار کریں جو احادیث سے ثابت ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر بھی کریں گے، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا مجھے بہت پیار اور سپورٹ مل رہا ہے، اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ بنے رہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے مولا تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور میرے بزرگوں بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔